السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹا پروسیسنگ، کمپوننٹ آف دا کمپیوٹر اور ایک جنرل کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کو دیکھیں گے۔ ویورز، ماڈرن کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے جسے ہم پروگرام کر سکتے ہیں تاکہ وہ ڈیٹا کو ان پٹ کے طور پر لے سکے، اسے پروسیس کر سکے اور رزلٹ کو آؤٹ پٹ کے اوپر دکھا سکے۔ اس ڈیفینیشن میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، ان پٹ۔ ان پٹ سے مراد وہ تمام ڈیٹا ہے جو ہم کمپیوٹر کو فیڈ کرتے ہیں یوزنگ اینی ان پٹ ڈیوائس۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ ڈیٹا ہے، جیسے اسٹوڈنٹ کا نام ہے، تو اس کو کی بورڈ کی مدد سے ان پٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر وائس کی فارم میں ڈیٹا ہے تو اس کو مائکرو فون کی مدد سے کمپیوٹر میں ان پٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر امیج کی فارم میں ڈیٹا ہے تو اس کو کسی کیمرہ کی مدد سے یا اسکینر کی مدد سے کمپیوٹر کے اندر ان پٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری اہم چیز پروسیسنگ ہے۔ اس میں کمپیوٹر ان پٹ ڈیٹا کے اوپر ریکوائرڈ آپریشن پرفارم کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ 2 نمبرز کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کمپیوٹر جو ہے وہ اس کے اوپر ایڈیشن کا پروسیس اس کو اپلائی کرے گا۔ تیسری چیز آؤٹ پٹ ہے۔ اس میں کمپیوٹر انفارمیشن یا رزلٹ کو کسی بھی آؤٹ پٹ ڈیوائس کی مدد سے ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مانیٹر ایک عام استعمال ہونے والی آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ ڈیٹا کو کسی بھی کمپیوٹر اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر سکتے ہیں، یا اگر وائس کی فارم میں ڈیٹا ہے، آپ کے پاس آڈیو کی فارم میں ڈیٹا ہے تو اس کو اسپیکرز کی مدد سے سنا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈیٹا کو پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے پاس ٹیکسچوئل فارم میں یا کسی گرافیکل فارم میں ہے، تو آپ پرنٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کو مزید سمجھنے کے لیے آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ ویئرز، کیلکولیٹر کمپیوٹر کی ایک سادہ ترین مثال ہے۔ یہ ان پٹ ڈیٹا اپنے نومیرک کی پیڈ سے لیتا ہے، اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے اور پروسیس کرنے کے بعد جو بھی ریزلٹس ہوتے ہیں ان کو اپنی ڈسپلے اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ 2 نمبرز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے کی پیڈ کے ذریعے سے 2 نمبرز، لیٹ سے اس ایگزامپل میں 8 اور 4 ہیں، 2 نمبرز کو ان پٹ کریں گے اور ساتھ میں ایڈیشن کا سائن بھی اس میں ان پٹ کریں گے۔ تو یہ بہت سارے میتھمیٹیکل فنکشنز کو پرفارم کر سکتا ہے۔ تو ڈیپینڈنگ اپون آور ان پٹ کہ ہم نے اس میں پلس کا سائن ان پٹ کیا تھا، تو اس پلس کے سائن سے اس کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کو پتہ چلے گا کہ اس نے ایڈیشن کے پروسیس کو اپلائی کرنا ہے، تو اس کے ایڈیشن کے پروسیس کو اپلائی کرے گا اور اس کے 3rd فیز کے اندر ہمیں جو اس کی آؤٹ پٹ ہے، یعنی کہ اس کا رزلٹ 12 جو ہے وہ اس کی ڈسپلے اسکرین کے اوپر نظر آئے گا۔ اگر ہم کمپیوٹر کے بیسک کمپوننٹس کی بات کریں تو بنیادی طور پر کمپیوٹر کے 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 از دا سافٹ ویئر اینڈ نمبر 2 از دا ہارڈ ویئر۔ جنرلی اسپیکنگ تو کمپیوٹر ایک ڈم اینڈ ڈیف ڈیوائس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا انٹل انلیس آپ اسے کوئی انسٹرکشنز دیں تاکہ یہ کوئی ٹاسک ہے وہ پرفارم کر سکے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں یہ ڈرائیونگ فورس کا کام کرتی ہیں، جو کمپیوٹر سے کوئی بھی ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کرواتا ہے۔ تو اگر اس کو مزید پریسائزلی ڈیفائن کیا جائے تو یہ سیٹ آف انسٹرکشنز given to the computer to perform a specific task is called a software۔ یہ سافٹ ویئر ہدایات کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو کمپیوٹر کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک ٹاسک پرفارم کر سکے۔ ہارڈ ویئر سے مراد وہ تمام فزیکل کمپوننٹس ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مانیٹر ہے، یہ عام طور پر آؤٹ پٹ کو ڈسپلے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کی بورڈ ہے، کی بورڈ کی مدد سے ہم ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر ان پٹ کرتے ہیں۔ ماؤس ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے جس کی مدد سے پوائنٹر کو اسکرین پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پرنٹر بھی ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے جس کی مدد سے ہم کوئی بھی ٹیکسٹ ڈاکومنٹ یا کوئی بھی اور ڈاکومنٹ یا پکچر ہے اس کو پرنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور سسٹم یونٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ جسٹ ایک کیس ہوتا ہے۔ اس کیس کے اندر کمپیوٹر کے تمام امپورٹنٹ کمپوننٹس جو ہیں وہ فکس کیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے اندر کمپیوٹر کا مدر بورڈ لگا ہوتا ہے، پاور سپلائی ہوتی ہے، ریم ہوتی ہے،
ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، اور بھی کئی دوسرے کمپوننٹس جو ہیں وہ اس سسٹم یونٹ کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے آپ ہیومن باڈی کی ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں کہ ہیومن باڈی جو ہے از جسٹ لائک ہارڈ ویئر، اور جو ہماری سول ہے یا جو ہماری روح ہے از جسٹ لائک سافٹ ویئر۔ یا آپ ہیومن باڈی کو ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو ہماری سول ہے اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کو چھوا نہیں جا سکتا۔ تو یہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ایک ایگزامپل بھی یوز ہو سکتی ہے۔ اب ہم جنرل کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کو ایک بلاک ڈائیگرام کی شکل میں دیکھیں گے۔ تو کمپیوٹر کے ساتھ کچھ ان پٹ ڈیوائسز اٹیچ ہوتی ہیں جن کی مدد سے ڈیٹا جو ہے وہ سی پی یو کو سینڈ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کی بورڈ ایک عام استعمال ہونے والی ان پٹ ڈیوائس ہے۔ اس کی مدد سے ٹیکسٹ ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماؤس ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے۔ اس کی مدد سے اسکرین پر کرسر کو کنٹرول کیا جاتا ہے یا ماؤس پوائنٹر کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یا مائکرو فون ایک ان پٹ ڈیوائس ہے جس کی مدد سے آڈیو ڈیٹا کمپیوٹر کو سینڈ کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر میں جو بھی پروگرام ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو پہلے کمپیوٹر کی مین میموری کے اندر لوڈ کیا جاتا ہے، اسی لیے مین میموری کو کمپیوٹر کا ورکنگ ایریا بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی پروگرام ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے یا جو بھی انسٹرکشن سی پی یو نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے وہ تمام انسٹرکشنز پہلے ریم میں آ کر لوڈ ہوتی ہیں، پھر ریم سے وہ انسٹرکشن 1 بائی 1 سی پی یو کو سینڈ کی جاتی ہیں اور سی پی یو ان انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ تو مین میموری کی ایک ایگزامپل ریم بھی ہے کہ ریم میں تمام ڈیٹا جس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے یا تمام انسٹرکشن جن کو آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ پہلے لوڈ کی جاتی ہیں، اور لوڈ کرنے کے بعد سی پی یو ان انسٹرکشنز کو 1 بائی 1 ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ سی پی یو اس ان پٹ ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد یا انسٹرکشنز کی ایگزیکیوشن کے بعد اس کو یوزر کو دکھانے کے لیے آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مانیٹر ایک عام استعمال ہونے والی آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ اس کی مدد سے ڈیٹا یوزر کو ڈسپلے کیا جاتا ہے۔ یا پرنٹر بھی ایک عام استعمال ہونے والی آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ اس کی مدد سے ڈیٹا ہارڈ کاپی کی فارم میں پرنٹ کیا جا سکتا ہے۔ یا اسپیکرز آڈیو ڈیٹا کو آؤٹ پٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویورز پروسیس ڈیٹا یا آؤٹ پٹ کو سیکنڈری سٹوریج کے اندر محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ اسے بعد میں استعمال کیا جا سکے۔ اس ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے سیکنڈری میموری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک سیکنڈری میموری کی ایک مثال ہے۔ کمپیوٹر میں دو طرح کی میموریز ہوتی ہیں، پرائمری یا مین میموری اور سیکنڈری میموری۔ ریم مین میموری کی ایک مثال ہے، اسے کمپیوٹر کا ورکنگ ایریا بھی کہا جاتا ہے۔ سی پی یو جن انسٹرکشنز کو پروسیس کرتا ہے پہلے وہ ریم میں لوڈ ہوتی ہیں اور پھر 1 بائی 1 ان کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ ریم ایک عارضی سٹوریج ایریا ہے۔ ریم ایک وولیٹائل میموری ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب تک الیکٹرک سپلائی رہتی ہے اس میں ڈیٹا محفوظ رہتا ہے، الیکٹرک سپلائی کے ختم ہو جانے پر اس میں محفوظ ڈیٹا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جبکہ سیکنڈری میموری، سیکنڈری سٹوریج یا ہارڈ ڈسک ایک پرماننٹ سٹوریج ایریا ہے، اس کے اندر ڈیٹا مستقل طور پر محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایک نان وولیٹائل میموری ہے، یعنی کہ ایک دفعہ ڈیٹا سٹور کرنے کے بعد الیکٹرک سپلائی نہ بھی ہو تو اس کے اندر ڈیٹا محفوظ رہتا ہے۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر، میرے ای میل ایڈریس پر بھی مجھے کویشچن کر سکتے ہیں، اور اس گوگل کلاس روم کا کوڈ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کوڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کلاس روم کو ضرور جوائن کریں، کیونکہ اس کلاس روم کے اوپر میں وقتاً فوقتاً کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ڈیٹا اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔